السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج کا ٹاپک نماز کے بارے میں ہے۔ کیا آپ کو کبھی کسی عزیز نے بلایا اور آپ نے اگنور کر دیا؟ درد ہوتا ہے نا؟ سوچئے جب ہر روز اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حضور بلاتا ہے 5 مرتبہ اور ہم اسی کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں تو پھر وہ کیا محسوس کرتا ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے نماز چھوڑنے والوں کے لیے اللہ کا پیغام اور ان کے لیے بھی جنہوں نے نماز کو اپنی روح کا سکون بنا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز وہ رشتہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان سب سے قریب بناتا ہے۔ ہر سجدہ رسالہ ہے، ہر رکوع ایک تسلیم ہے، ہر تکبیر ایک اظہار محبت ہے، لیکن افسوس آج کا مسلمان اس تحفے کو سب سے آخری نمبر پہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے، یعنی جو نماز چھوڑتا ہے وہ اپنے آقا کا حکم توڑتا ہے۔ وہ صرف نماز نہیں چھوڑتا بلکہ وہ رب سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو نمازوں کو ضائع کر بیٹھے، ان کے لیے غفلت، عذاب اور ناکامی لکھ دی گئی ہے۔ نماز چھوڑنے کی کیا کیا سزا ہے؟ جیسے رزق کا تنگ ہو جانا، جس گھر میں نماز نہیں ہوتی وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ نمبر 2، زندگی میں بے چینی، جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو سکون چلا جاتا ہے۔ نمبر 3، قبر کا عذاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ قبر میں کچھ لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، ان میں سے ایک وجہ نماز چھوڑنا تھی۔ نمبر 4، قیامت کے دن شرمندگی، پہلا سوال نماز کا ہوگا اور یہ فیل ہوا تو سب کچھ فیل۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نماز چھوڑنے والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند نہ کیا جانے والا شخص ہے۔ ایک حقیقی کہانی بتاتی ہوں۔ ایک آدمی روز نماز چھوڑتا تھا۔ اس کی ماں روز اسے سمجھاتی تھی، بیٹا اللہ سے ملاقات مت چھوڑو، ایک دن تجھے ضرور ضرورت پڑے گی۔ وہ ہنستا تھا، تانا مار کر کہتا تھا، ماں جب وقت آئے گا دیکھ لیں گے۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا، نہ علاج کام آیا نہ دولت۔ آخر وقت میں اس کی ماں نے رو رو کے کہا، اب تو اللہ کو پکار لو بیٹا۔ تو اس نے آنسو کے ساتھ کہا، ماں میں نے ہر دفعہ اللہ کو چھوڑا، آج میں کس منہ سے اسے پکاروں؟ لیکن اللہ تو رحمان ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، اور جب بندہ پلٹ کر آتا ہے تو اللہ بغیر سوال کے اسے اپنا لیتا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا کیا جزا ہے؟ نمبر 1، قبر میں روشنی ہوتی ہے۔ نمبر 2، روز قیامت اللہ کا عرش کا سایہ میں جگہ ملتی ہے۔ نمبر 3، گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ خود فرماتا ہے، میرا بندہ سجدہ کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو پتا ہوتا کہ فجر اور عشاء کی نمازوں میں کیا اجر ہے تو وہ ان نمازوں کے لیے چاہے رینگتے ہوئے بن بجاتے۔ آج وقت ہے، زندگی کا ایک سجدہ آپ کو ہر درد سے نکال سکتا ہے۔ آج سے ارادہ کیجئے کہ 5 وقت کی نماز زندگی کا حصہ بنائیں، نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر والوں، دوستوں اور ہر مسلمان کو اس پیغام سے آگاہ کریں۔ زندگی ہے تو سجدہ ہے، سجدہ ہے تو روح کا سکون ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہو تو پلیز اسے شیئر ضرور کریں، شاید کسی کے دل بدل جائے، کسی کی نماز قائم ہو جائے، اور ہو سکتا ہے اللہ اس وجہ سے آپ سے راضی ہو جائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کے نمازی ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔